بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس عظیم ہستی کی مبارک زندگی کے سفر پر، جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نور میں بدل گئی، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کے بچپن سے وصال تک کے چند حالات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول مکہ معظمہ کی مقدس سرزمین پر ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے گھر ایک ایسا روشن چراغ ہوا جس کا پرنور اجالا قیامت تک منور کرتا رہے گا۔ آپ کا حلیے مبارک مدہوش کر دینے والا منظر، کیا حضور اکرم واقعی نور تھے؟ ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا؟ معراج کے موقع پر حضور نے اللہ کے نور کو کیسا برداشت کیا؟ حضور اکرم کا چہرہ مبارک اتنا پیارا تھا کہ لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرنور چہرہ تھا، چمکدار آنکھیں اور رنگ آب و تاب، ماہتاب و تابناک تھا۔ پلکیں گھنی اور لمبی، آواز روابدار و دلکش، گردن لامبی، داڑھی گھنی، مرتب آبروئیں شاندار و دل نشین، گفتگو کے دوران خوش بیاں، دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تاباں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتمے والے، سخی زبان کے سچے، نرم گفتار اور معزز خاندان کے فرد تھے۔ آپ دل، زبان، طبیعت، نسب اور خاندان ہر اعتبار سے ممتاز اور افضل تھے۔ جو بھی آپ سے ملتے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو جاتا۔ آپ نہ صرف مکہ مکرمہ میں بلکہ ساری دنیا میں بے مثال و خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم اسی نبی کے جو ہے امتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کے دادا حضور حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش فرمائی، یعنی آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اللہ کی خاص حفاظت شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آپ کی والدہ کا حضرت بی بی آمنہ نام تھا۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں میں بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کے آنے سے بی بی حلیمہ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ گئیں۔ کم سنی میں ہی سچائی، امانت اور پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے تھے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے آپ 6 برس کی عمر ماں باپ کے سائے سے محروم و یتیم ہو گئے۔ مہربان دادا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ خدا کی مصلحت کو دادا کا سایہ بھی نہ رہا۔ والدہ کے انتقال کے 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آپ سے کوئی بھی اونچا نہ رہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی افضل بلند ترین ظاہر کرنا تھا۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔
چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ بچپن میں ہی پہلی دائی حلیمہ کے پاس جب آپ بکریاں چرانے جنگل کو گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل مبارک کو نکال کر صاف کیا تاکہ آپ کے سینے میں موجود جو سیاہ نقطہ تھا اس کو نکالا گیا۔ وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا۔ اس طرح سے آپ کے قلب کو بالکل صاف کر دیا گیا اور اس میں تعلیم بھر دی گئی۔ پھر دوسری بار آپ کے سینے کو 10 سال کی عمر میں چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک میں موجود جو مادہ لہو و لعاب سے تھا اس سے پاک ہو جائے۔ آپ کے نبی ہونے کا علم سب سے پہلے بحیرہ نامی ایک راہب کو ہوا۔ یعنی جارڈن کے قریب ایک دیہات میں کرسچنس رہتے تھے۔ بچپن میں ابو طالب نے تجارت کے لیے اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس وقت وہاں پر ایک درخت تھا جس کو صحابی درخت کہتے ہیں جو جارڈن میں واقع ہے۔ اس جھاڑ کے نیچے لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ سب لوگ اس درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن حضور چونکہ چھوٹا سا بچہ تھے، آپ کو کوئی ایسا دلچسپی نہیں تھی ان معاملات میں، لہٰذا آپ جھاڑ کے نیچے نہیں ٹھہرے بلکہ دھوپ میں آ کر ٹھہر گئے۔ تو چونکہ دھوپ بہت تیز تھی، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور آپ کے سر پر مسلط ہو گیا، تو اس کا سایہ آپ پر فگن ہو گیا۔ اس زمانے کے یہودی بہت تعلیم یافتہ تھے اور انہیں پہلے سے ہی پتہ ہو جاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک نبی، اس کو یہ معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو اس طرح سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا ہی نبی بن کر آئے ہیں۔ اس طرح سے وہ دریافت کیا کہ یہ کس کے ساتھ ہے یہ لڑکا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ اس لڑکے میں نبی بننے کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح سے جب ابو طالب یہ سنے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جب ہم سب جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، یہ لڑکا دھوپ میں تھے، تو آپ کے اوپر ایک بادل آ کے سایہ فگن ہو گیا، تو یہ نبی بننے کی نشانی ہے یہ۔ اس طرح سے پہلا درخت گواہ ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، تو اسی لیے اس کو صحابی درخت کہتے ہیں، جو 4000 سال سے آج تک وہ زندہ ہے اور ہرا بھرا ہے۔ یعنی پورا اطراف و اکناف میں کئی ہزار ایکڑ زمین تک پورا ریگستانی علاقہ ہے، لیکن صرف یہ جھاڑ صحابی درخت جو ہے آج بھی تر و تازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس طرح سے بحیرہ نامی یہودی نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے الصادق اور الامین کہلائے۔ لوگ اپنے قیمتی سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھاتے، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ پر بھروسہ کرتے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت ختیجہ نے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھ کر نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور آپ ایک بیوہ خاتون تھیں۔ یہ نکاح محبت، وفا اور قربانی کی اعلیٰ مثال بنا۔ حضرت ختیجہ نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر سوچ و بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اقرأ بسم ربک۔ یہ آیت سورہ علق
پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1۔ غار حرا میں آپ کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایسی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ میرے آقا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں تھیں۔ انہیں امہات المومنین کہتے ہیں، یعنی تمام مومنوں کی مائیں ہیں یہ۔ تو اس طرح سے آپ کو 4 بیٹیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام ابو قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں تھیں جن میں زینب، رقیہ، کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرم اللہ وجہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارث، آپ کے جو آپ نے انہیں گود لیا تھا انہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ اسلام میں 4 عورتوں کو بڑی افضلیت حاصل ہے: بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بی بی مریم اور بی بی آسیہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ ہیں۔ بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں اور بی بی آسیہ فرعون کی بیوی رہ چکی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ اللہ پاک قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں نبی کو تسلیاں دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا، اب اس طرح کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کی تسلی کے لیے، قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا نہ مانا، سرکشی کی، ان کے ساتھ عبرت ناک انجام ہوا، اور جنہوں نے نبیوں کا کہا مانا وہ دنیا میں کامیاب رہے۔ بعض سرکش قوموں کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سزا ملے گی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام عام کیا، لیکن مکے والوں نے اس عمل کی سخت مخالفت کی اور آپ پر پتھر برسائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور دعا کا راستہ نہ چھوڑا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، فرشتے پہاڑ الٹ دینے کو تیار تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اسلامی معاشرے کی تشکیل کی اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مہاجرین اور انصار کو بھائی چارے کے بندھن میں باندھا اور پہلی اسلامی مسجد تعمیر کی۔ اسلامی دفاع میں کئی جنگیں لڑیں، جن میں جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق شامل ہیں۔ جنگ احد میں آپ کے چچا کا انتقال جنگ میں مارے گئے، جو
بہت ہی تکلیف دہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سن 6 ہجری میں مکے والوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جو بعد میں فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ تمام بتوں کو توڑا اور عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ سن 10 ہجری میں آپ نے اپنا آخری حج ادا کیا اور میدان عرفات میں تاریخی خطبہ دیا، جس میں انسانی حقوق، مساوات اور اسلامی تعلیمات پر زور دیا گیا۔ سن 11 ہجری میں 632 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور وہیں دفن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اسوائے حسنہ ہے، جس میں اخلاق، صبر، ایمانداری، بہادری اور سادگی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقانہ چاہنے والے ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا نہ بھولیں۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے یہ استدعا کرتی ہوں کہ ہر روز درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف کی بہت افضلیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور 10 آپ کے اعمال بھی، نیک اعمال بھی لکھے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔